نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول اور فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے تو انہیں مشبہ ہوا اور دل میں ایک شبہ ہوا اور خوف محسوس کرنے لگے اور کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی تھیں ہنس دیں تو ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی۔ وہ بولی آئے ہائے، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بوڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 80 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصے کو چھوڑ دو، اب تو تمہارے پروردگار کا حکم آ چکا، اب انہیں عذاب آ کر ہی رہے گا جو ٹل نہیں سکتا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہونے لگی کیونکہ وہ بہت بردبار اور نرم دل کے انسان تھے تو وہ فرشتوں سے جھگڑنے لگے اس بارے میں کہ کاش یہ کسی طرح عذاب ٹل جائے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا اور ہمیں اسی غرض سے مامور کیا گیا ہے اس کام پر، لہٰذا اب یہ مؤخر نہیں ہو سکتا عذاب کا آنا اس قوم پر۔ آیت نمبر 77 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ گیا اور کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر یہ فرشتے نہایت خوبصورت جوان اور لڑکوں کی صورت میں سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے، جنہیں دیکھ کر سیدنا لوط علیہ السلام کے دل میں سخت گھٹن پیدا ہوئی۔ کئی طرح کے خطرات ان کے سامنے منڈلانے لگے۔ بڑا خطرہ یہی تھا کہ یہ مہمان خوبصورت لڑکے ہیں اور میری قوم جس بدکاری میں مبتلا ہے وہ انہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ دوسری فکر یہ تھی کہ اگر میں ان کی مدافعت بھی کرنا چاہوں تو یہ میرے بس کا روگ نہیں۔ آیت نمبر 78 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ۔ اور اس قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے ہاں آ گئے، وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط نے انہیں کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا مانس نہیں؟ اب جب ان مہمانوں کی آمد کا پتہ لگا تو کچھ جو لوگ تھے وہ گھر کی دیواریں پھلانگ کر وہاں پہنچ گئے اور سیدنا لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سیدنا لوط علیہ السلام کے لیے سوہان روح بن گیا تھا۔ چنانچہ سیدنا لوط علیہ السلام نے مہمانوں کا دفاع کرنے کی خاطر یہ کہا کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، میں تم سے ان کا نکاح کر دیتا ہوں اور یہی تمہارے لیے پاکیزہ تر راستہ ہے، اور مہمانوں کا مجھ سے مطالبہ نہ کرو، نہ ہی ان کے سامنے مجھے رسوا کرو۔ اور یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ یہ لوگ آپ سے آپ کی بیٹیوں کے رشتے کا مطالبہ کر چکے تھے، لیکن آپ نے ان کی بری حرکات دیکھ کر ان کو رشتے سے جواب دے دیا تھا۔ اب مہمانوں
کی اور اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کا یہ مطالبہ بھی منظور کر لیا۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں سے مراد قوم کی سب بیٹیاں ہیں، کیونکہ نبی پوری قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے اور قوم کی بیٹیاں اس کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ موقع کی نزاکت اسی شرع کا مطالبہ۔ آیت نمبر 79 قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ وہ کہنے لگے تم یہ تو جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس قوم کا مزاج اس قدر بگڑ چکا تھا کہ حلال کام سے فائدہ اٹھانے میں ان کی دلچسپی ہی ختم ہو گئی تھی، اور ان کی ساری دلچسپیاں لونڈے بازی جیسے مکروہ حرام اور خلاف فطرت فعل پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھیں۔ اور جب کوئی قوم حرام کاموں کی نہ صرف عادی ہو جائے بلکہ اس میں دلچسپی لینے لگے اور اس بات پہ فخر محسوس کرنے لگے، تو ایسی قوم کا علاج یہی ہے کہ اسے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر کے اللہ تعالیٰ زمین کو ایسی نجاست سے پاک کر دے۔ آیت نمبر 80 قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ لوط نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔ سیدنا لوط علیہ السلام اس علاقہ سدوم میں بہت قریب الدیار تھے، سیدنا ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ گھر میں بیوی بھی ان کے مخالف تھی۔ اسی بے بسی کے عالم میں ان مسٹنڈوں کے بارے میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ کاش میں تمہارے مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا، یعنی اگر میرا بھی یہاں کوئی مضبوط قبیلہ یا برادری ہوتی تو شاید میں ایسا بے بس اور مجبور نہ ہوتا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔